ان کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے؟ اس بارے میں قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں لوگ یہی کہتے ہیں۔ تو دیکھیں جی، بڑی دنیا اس چیز کو مانتی ہے کہ والدین کے گناہوں کی سزا اولاد کو ملتی ہے، مگر یہ ماننا قرآن کے خلاف، کیونکہ قرآن کریم میں جو آیات آتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قرآن کریم اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، بہت انصاف کرنے والا ہے، وہ ایک کی غلطی کی سزا دوسرے کو نہیں دیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاسراء میں فرمایا جو راہ راست حاصل کر لے وہ خود اپنے ہی بھلے کے لیے راہ یافتہ ہوتا ہے، اور جو بھٹک جائے اس کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ اپنے اوپر نہیں لا دے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور ہماری سنت نہیں کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی کسی کو عذاب دے۔ اسی طرح سورۃ الجاثیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیکی کرے گا وہ اپنی ذاتی بھلائی کے لیے، من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اسی پر ہے۔ ثم الى ربكم ترجعون، اور پھر اس کے بعد تم لوٹائے کدھر جاؤ گے؟ اپنے رب کی طرف، کہ لوٹنا سب نے اسی جگہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم ایک اور مقام پر فرماتا ہے اسی سورہ مبارکہ میں، کیا ان لوگوں کا جو برے کام کرتے ہیں، حسب الذین، وہ لوگ جو برے کام کرتے ہیں یہ گمان ہے کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ ان کا مرنا جینا یکساں ہو جائے؟ برا ہے وہ فیصلہ جو وہ کر رہے ہیں۔ پھر سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اسی طرح سورۃ الانعام میں فرماتا ہے اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کے سبب درجے ملیں گے، اور آپ کا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اسی طرح اگر اولاد نیک ہوگی تو وہ ادھر بھی والدین سے ملا دی جائے گی، کیونکہ قرآن کریم میں آتا ہے اور وہ لوگ جو ایمان لائے والذین آمنوا، اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کم نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے۔ ایسے ہی بہت سی باتیں ہمارے ہاں رائج ہو جاتی ہیں، جب اسے قرآن اور حدیث سے اس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہیں کہ نہیں ہیں، تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ قرآن حدیث میں ان چیزوں کے بارے میں ہمیں کوئی معلومات نہیں ملتی۔ تو یاد رکھیں، والدین ہوں یا بھائی بہن ہوں، بلکہ کسی بھی شخص کے گناہوں کی سزا دوسرے کو نہیں ملتی۔ قرآن پاک میں صراحت ہے کہ کوئی شخص دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ البتہ اگر کوئی شخص والدین، بھائی بہن یا کسی بھی شخص کے گناہ کو دل سے برا نہیں سمجھتا یا قدرت کے باوجود نہیں روکتا، تو اسے گناہ کو دل سے برا نہ سمجھنے یا قدرت ہونے کے باوجود نہ روکنے کا یہ تو گناہ ہوگا، اور اسے دنیا میں اس کی سزا بھی مل سکتی ہے۔ پر یہ نہیں کہ گناہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ یہ اللہ کی طرف سے لیکن رحمت ہے کہ ماں باپ اگر نیک ہوں، صالح ہوں، ایمان والے بھی ہوں اور نیک اور صالح ہوں، تو پھر کیا ہوگا کہ ان کی اولاد کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ رحمت فرما دیتا ہے، اور اس کا ثبوت ہمیں قرآن میں ملتا ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے واقعے میں، کہ جب وہ دیوار گرنے والی تھی جسے حضرت خضر علیہ السلام نے ٹھیک کر کے مرمت کر دی، تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا تو آپ نے بتایا کہ یہ دیوار کے نیچے خزانہ ہے یتیموں کا، اور دراصل ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحم کر دیا کہ ان کا خزانہ چھپا دیا، اس کی نیکیاں ان کے آگے آ گئیں، اس کی نیکیاں، باپ کی نیکیاں اولاد کے یوں کام آ گئیں کہ اللہ نے رحم کر دیا، اپنے اس بندے کی، اس نیک بندے کی لاج رکھ لی، اور اس خزانے کو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھا، یہاں تک کہ یہ بچے خود بڑے ہو جائیں اور اس خزانے سے فائدہ اٹھائیں۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہتری کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔